میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے ایک باکردار عورت ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج تک میں نے کسی عورت کے ساتھ بھی اپنے کردار کو میلا نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ایک نیک بیوی ملی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کزن، جس کے والدین کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، میرے کزن نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہوئی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا اس کا بھی رہا ہوگا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے ماضی میں بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ تم ہی تو کہتے ہو کہ جیسی عورت ہوتی ہے مرد بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہے لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر وہ بھی گناہگار ہوئی تھی تو اس نے بھی توبہ کر لی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا کزن ہنس پڑا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا اس کی توبہ پکی ہے یا کچی؟ میں نے کزن سے کہا، مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، فی الحال تم بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر اس وقت صرف بیوی ہی سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، بس مجھے تمہاری فضول کی بحث نہیں سننی۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے کزن کی باتوں پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن جب میں نے گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی، تب میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے مجھ سے بہت دل بھرانہ باتیں کی اور کہنے لگی، میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک وفادار عورت کی طرح گزاروں گی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، میں نے اسے منہ دکھائی کا گفٹ دیا تو بہت خوش ہو گئی۔ اپنی بیوی کو بھی بہت زیادہ محبت کے دعوے کرنے کے بعد میں اس کا دل جیت چکا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دروازے پر سخت دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے بج سکتا ہے۔ دروازہ بجانا تو انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، بلکہ اس کے چہرے پر ہزار رنگ آئے اور گزر گئے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ تب وہ کہنے لگی، کسی انسان نے دروازہ بجایا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی تو اس نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا تھا۔ اتنے میں میری اماں آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں سن کر پریشان ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں نے کہا کہ گھر میں سے سارا راشن چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کے قدم اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہمارے کچن سے کھانے کا سارا سامان اٹھا کر لے گیا، لگتا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اماں، آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا کہ زیادہ باشن مت دو، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جاؤ اور جا کر سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار چلا گیا، کھانے پینے کا سارا سامان لیا اور جیسے ہی میں گھر کے قریب آیا تو مجھے گھر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ چیخیں کسی عورت کی لگتی تھی، جیسے میری بیوی چیخ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیں، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے امی کو بھی فون کیا، کزن کو بھی فون کیا، لیکن کسی نے میرے فون کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا، اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نے ہی مجھے راشن لینے بھیجا تھا۔ اور یہ اندر آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ کیا آپ لوگوں نے میری بیوی شازیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، میں واش روم میں تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کب کا دروازہ بجا رہا ہوں، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنے لگی، غلطی ہوئی، آئندہ میں دروازہ کھول دوں گی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی، کون تھا؟
وہ جو یہاں چیخیں مار رہا تھا۔ میری بیوی نے گھبرا کر کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن تم مجھے یہ تو بتا سکتی ہو کہ یہ آوازیں کس کی تھیں؟ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آوازیں ہمارے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھیں۔ جی آپ کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا تھا۔ خیر میں راشن لے آیا تھا، ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ کچن سے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی کی کوئی نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ میں خود بیمار رہتی ہوں، وہ گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا خود انتظام کرے گی۔ اس لیے میری بیوی شادی کے پہلے ہی دن اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں اس کو کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تو اٹھ کر دیکھا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا ہے۔ میں دروازے کے اوپر مکے مارنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور کہا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنے کزن بھی اس وقت برا لگ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا سارا غصہ اپنے کزن پر نکال دیا تھا۔ میری باتیں سن کر میرا کزن ہنس پڑا اور بولا، بھائی میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ یہ بات خود سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو تو ہر بات کھول کھول کر بتانا پڑے گی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ پہلے ہی میرا دماغ گھما ہوا ہے، میں نے اپنے کزن کو کہا تو وہ ہمدردی کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی کچھ دنوں بعد اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی میرے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ میرے کزن کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا تھا اور برا بھی لگا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی، اسے میرے کزن کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کزن کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی کہ میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح تمہیں صفائی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی، جب میں پہلے دن سے یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری اماں کا یہ کہنا کہ تم ناشتہ خود بناؤ گی بہت بری لگی ہے۔ تب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی کہ مجھے میرے گھر لے جائیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولی میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، یا تو مجھے الگ گھر لے کر دیں یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے اماں اور بابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے کزن نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اپنے اماں بابا کے گھر چھوڑ دیا؟ لوگ ایسا کرتے ہیں بلکہ اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تمہیں تو اپنی بیوی کو قابو کرنا ہی نہیں آتا۔ کل کو جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ تم دوسرے دن ہی اسے اس کے اماں بابا کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے تمہیں نہیں پتا۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتوں پر چلتا ہے، لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا کزن یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی ہے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی میرے کزن نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کہنے لگا، حالہ آپ کو میرے دوست وقار کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟
अम्मा ने कहा, हाँ, आज तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? उसकी बीवी भी इस तरह बार-बार मैके जाती थी और वहां जाकर पता चला वो अपने पुराने आशिक से मिलती थी। जब लड़कियां बार-बार मैके जाने की जिद करें तो इनके शोहरों को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना कोई लड़की बिलावजह अपने शोहर का घर छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाती। भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का भी मायके में कोई चक्कर है, वरना वो ख्वामख्वाह छोटी सी बात का बहाना बनाकर फौरन अपने माँ बाप के घर न जाती। जरूर कोई ना कोई बात होगी। मैंने कहा, तुम बहस न करो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई, भरोसा तो आपको है क्योंकि आप इसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन हम तो अंधे नहीं हुए। हमें सब कुछ नजर आता है। मैं अपनी भाई की बहस सुनकर तंग आ चुका था। मैंने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को इसके घर से लेने जा रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई और बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा कजन हंसकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। जरा देखो तो उसने किसी को बताना गवारा भी नहीं किया। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। अगर वो आ गई थी तो फिर मुझे नजरअंदाज क्यों किया? मैं भी तो घर में ही था, मगर मैं अम्मी के कमरे में था, शायद वो अपने कमरे में चली गई होगी। मैं फौरन अपने कमरे में गया तो सामने वाला मंजर दिल को रुला देने वाला था। मैंने देखा मेरी बीवी औंधे मुंह पड़ी थी, उसके साथ एक कागज पड़ा हुआ था, जबकि उसकी रंगत नीली पड़ चुकी थी। वो होश में नहीं लग रही थी। मैंने उसके बाजू हटाए, उसको सीधा किया, मगर ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। मेरी बीवी फोत हो चुकी थी। मेरे जहन को जोर का झटका लगा। फिर उसके पास रखे कागज को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। जो कुछ उसने लिखा था वो किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। खत में लिखा था, मैं अपने शोहर से माफी मांगती हूँ। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर शर्मिंदगी है। मेरा किरदार ऐसा नहीं है कि मैं अपने शोहर की आंखों से आंखें मिला सकूं। वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारे मर्दों से ताल्लुक बना चुकी हूँ। मैं खुद को अपने शोहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और इसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था। इसका मरना इससे भी ज्यादा बुरा लगा था। फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए थे। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इस खत का पता चला तो वो भी हैरान थे। कहने लगे, ये सब झूठ है, हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम तफ्तीश करवाएंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी। जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ये हद भी इसका नहीं हो सकता। मैं अपने मायके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने ये बात उन पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए उसके आबाई कब्रिस्तान ले गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज थे। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत पर मुझे शक था। वो मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि ये हद मुझे उसके सराहने मिला था, लेकिन उनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तौर पर भी अपने आप को मजीद गम में डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात का असर लेना बंद कर दिया था। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकी पहचान करवा दी थी। और वो था एक ऐसा वाकया जो कि बिल्कुल इत्तफाकिया हुआ था। मेरी बीवी को दफन करते हुए दो स्याह रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थीं। मुझे लगा कि बिल्लियां कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहाँ पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे ना जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था इसकी खुदकुशी के पीछे कोई वजह और है। इत्तेफाक से तो वो दोनों बिल्लियां अभी मेरी बीवी के कब्र के पास थी और वहीं बैठी रो रही थी। एक दफा तो मुझे इन बिल्लियों से डर लगा था। मैं उठकर वापस आने लगा तो इन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो अपने पाँव से मिट्टी हटा रही थी। मैं खौफजदा हो गया था। वो दोनों बिल्लियां कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे इस बात ने बड़ा ताज्जुब में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी आलिम या किसी बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो। मैं फौरन इमाम मस्जिद से मिला और उनको बताया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहां बैठे रहे। वो बिल्लियां अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मौलवी साहब कहने लगे कि कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन गोरकुन ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हरकत कर रहे थे और इसके चेहरे से लग रहा था कि वो सांस ले रही है। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहां से निकाला। हम लोग उसे अस्पताल ले गए।
مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما ایک ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں۔ آپ کی بیوی بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے سرانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا، لیکن اسی دن میرا کزن گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہ انکشاف کیا کہ میرا بھائی پہلے دن سے ہی دھمکاتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس پر میری بیوی شور مچاتی تھی، مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا کزن میری بیوی کو جانتا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہ اسے کالج میں بھی تنگ کیا کرتا تھا۔ میرا کزن جانتا تھا کہ میری بیوی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے جو مردوں سے ڈرتی تھی۔ اسی بات کا میرے کزن نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شادی کے بعد بھی اسے مسلسل تنگ کرتا رہا۔ شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تھی تو اس نے میری بیوی کو مار ہی ڈالا، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تھی، شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا کزن اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور بدلے میں اس نے ایک ڈنڈے سے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا تھا، مگر وہ کوما میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے کزن نے وہ جھوٹا ہاتھ لکھ کر میری بیوی کے سرانے رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیوں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بیوی کے سامنے ان بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ دونوں بلیاں اسی کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے اس نے اپنے گھر میں پال رکھی تھیں، اور ابھی تک وہ دونوں اسی کے گھر میں رہتی تھیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی تھی، انہیں پال کر جوان کیا تھا، اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی کے اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان دو بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا کزن گھر سے فرار ہو چکا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا کزن 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں۔ اگر انہیں کوئی تنگ کر رہا ہو یا ان کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے والدین یا اپنے شوہر کو تمام باتوں سے آگاہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔